السلام علیکم دوستو حجاج بن یوسف خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں عراق کا گورنر رہا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج بن یوسف کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں رہتے تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی، انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری و افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر وسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں مر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا، کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصرہ سے اپنے درد کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل پر بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا، آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعائیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا پا لوں۔ لیکن سردی ختم نہ ہوتی، یہ تو تھی موت کی سختیاں۔ لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کا انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندہ تھا۔ وہ ہندہ نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی۔ جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو اس کا عاشق ہو گیا، جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ 2,00,000 درہم کے عوض اس کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندہ پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر ہو گیا۔ دن گزرتے رہے،
رفتہ رفتہ حجاج کی محبت میں کمی آنے لگی۔ اب وہ ہندا سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تھے، بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے ان کا انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی، ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر دی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہندا کے محل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سوار پر سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دیا، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میری ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا اور خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں ایک عورت کو ذلیل کرنے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری عمر ستاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے بھی بچائے اور دوسروں کے ظلم سے بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔